अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पारा नंबर 17 सूरतुल अल-अंबिया और आयत नंबर 89। व ज़करिया इज़ नादा रब्बहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزكريا إذ نادى ربه إذ نادى ربه رب لا تذرني رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. वज़करिया आज के सबक में साथियों ने मखारिज की बहुत गलतियाँ की। क्योंकि मैं आवाज़ें सुन रहा होता हूँ ना, तो ख़ुसूसी तवज्जो देनी है। आपसे भी आज बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई, डॉक्टर साहब भी मिस्टेक कर गए। वज़करिया ज़ा का मखरज जो है अज़, मैंने आपको कानून बताया हुआ है और बेहतरीन और सादा लफ्ज़ों में आसान कि जब ही आपने किसी हर्फ का मखरज मालूम करना हो तो उसको साकिन कर दें, उसके पीछे हमज़ा मफ्तूहा लगा दें, उसके पीछे हमज़ा ज़बर वाला लगा के उसका हिजे करें। हिजे के कुर्राए किराम के नज़दीक दो कायदे हैं। एक हिजे ये है, मसलन हमने ज़ा का मखरज मालूम करना है
زا کو ہم نے کر دیا ساکن، اس کے پیچھے حمزہ مفتوحہ. اب ہجے کریں گے تو کیسے؟ دو طریقے، ایک ہے حمزہ زبر زا از، یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے حمزہ زا زبر از. ٹھیک ہے جی. قرائے عجم جو ہے وہ ان کا طریقہ یہ ہے، بلکہ ان میں بھی دو گروہ ہیں. ایک وہ یہ قاعدہ رکھتے ہیں حمزہ زبر زا از، ٹھیک ہے، اور دوسرا حمزہ زا زبر از، یعنی پہلے جو ہیں وہ حرف اور حرکت کا نام پہلے لیتے ہیں اور بعد میں ملاتے ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ پہلے حرف کا نام لے کے بعد میں حرکت کا نام لیتے ہیں. بہرحال دو قاعدے ہیں، لیکن ہم نے جو سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس کو کیسے کریں. جی آپ سے کوئی سوال کر لیتا ہے کہ جی ماشاءاللہ آپ صبح پڑھتے ہیں، قاعدہ قانون سیکھ رہے ہیں، تو بتائیے میں نے عین کا مخرج معلوم کرنا ہے، میں نے قاف کا مخرج معلوم کرنا ہے، تو مجھے کیسے معلوم ہو، میں نے کیسے کرنا ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی ساکن کر دیں اور پہلے حمزہ مفتوحہ لگا دیں. آسان. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے زا کا مخرج معلوم کرنا ہے، زا کو ساکن کرتے ہیں، حمزہ مفتوحہ لگائیں، تو پھر از کریں. از. جی اب بتائیے اب کیا مخرج نکلا؟ از. جو سنایا سدی اور سنایا لیا کے درمیان میں زبان کی نوک لگی. ہاں ٹھیک ہو گیا، قریب قریب پہنچ گئے ماشاءاللہ. یعنی از کا مخرج یہ ہے زبان کی جو نوک ہے تھوڑا سا الٹی ہوتی ہے اور جا کے اس کا ٹکراؤ جو ہوتا ہے وہ ثنایا اولیا کی جڑ کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ یہاں جو ہم نے آج مثل کوئی وہ زا اور یا کا فرق نہیں ہوا. وَزَكَرِيَّا وہ کو موٹا، زا کا مخرج صحیح طریقے سے، اور یا اس کا مخرج کا خیال کرنا ہے اور لمبا بھی کرنا ہے چونکہ مد منفصل ہے. اذ نادا، اذ کر کے نادا، 1 سیکنڈ کی مد دونوں پر، نادا 1 سیکنڈ. ربہ الٹا زما ہے لہذا یہاں بھی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. اور رب را کو موٹا، لا تذرنی، را کو موٹا کریں گے، را ساکن ما قبل فتح ہے، اس فتح کی وجہ سے را کو موٹا کریں گے. نی حروف مدہ ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، 1 سیکنڈ کی مد کرنی ہے. فَرْدًا، یہ را بھی موٹی ہے چونکہ ما قبل فتح ہے، تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اور داؤں یہاں غنہ کریں گے کیونکہ نون تنوین کے بعد واو مشدد ہے. وَأَنْتَ نون ساکن، اخفا کریں گے، تا ہے آگے حروف اخفا میں سے. خیرل، خا اور را کو موٹا، جو حروف لین بن رہا ہے نرمی کے ساتھ تھوڑا سا لمبا کر کے. الوارثین، واو کو موٹا، را باریک، سا پڑھنا سین. ہاں جی وارث، وارث نہیں ہوتا وارث، عام ہمارے غلطی ہو رہی ہے کہ وارث نہیں ہوتا بلکہ وارث. ٹھیک ہے جی. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، با پہ قلقلہ کریں گے، لہو 1 سیکنڈ کی مد. وَوَهَبْنَا 1 سیکنڈ کی مد کریں گے، لہو یہاں بھی 1 الف کے برابر مد. یحیا، یا کے اوپر جو ہے وہ 1 سیکنڈ کی مد ہوگی. اور ہا جی یحیا نہیں ہوتا، یحیا پڑھیں گے. وَأَصْلَحْنَا لَهُ، صاد موٹا کریں گے، لہو 1 الف کے برابر مد. زوجہ رک جائیں تو ہا جو آخر میں ہے اس کے اوپر زما ہے یعنی الٹا پیش ہے، اس کو ختم کر کے ہا کو ساکن کر دیں گے. نہیں رکیں گے تو پھر یہ ہے لہو زوجہ انہم، پھر ہا الٹا پیش پڑھی جائے گی. انہم وہ نہ کریں گے، نون مشدد قانون، نو حروف مدہ ہے 1 الف کے برابر مد. یسارعون سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 سیکنڈ کی مد. عون حروف مدہ ہے. فی الخیرات، یہ را بریک ہو گیا سب کا، خا کو بھی موٹا پڑھنا ہے. فی الخیرات، خیرات میں نے خیرات کرنی ہے. فیل ہے یا فیل ہے؟ نا جی فیل
ہاں فعل کریں گے تو معروف نہیں رہے گا، مجہول ہو جائے گا. فعل کریں گے تو مجہول ہو جائے گا اور لام جو ہے وہ متحرک ہو جائے گا. فی الخیرات، فیل، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو یہ محسوس لام جو ہے اس کا معلوم ہو پڑھا جا رہا ہے، لیکن کیسے پڑھا جا رہا ہے؟ ساکن. فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا حروف مدہ نا، یہاں بھی ایک الف کے برابر مد. رغبا، یہاں بھی سب سے مسکٹ ہوئی. را موٹا کرنا ہے، غین کو بھی موٹا کرنا ہے. باؤ آگے واؤ مشدد ہے، لمبا کریں گے یعنی گننا کریں. رغبا، کیسے بھائی جان ذرا سناؤ، موٹا کرو موٹا. ہاں رغبا ورهبا ورهبا، را کو موٹا باؤ موٹی. اور ہا ہدی، ہاں ہدئی ہے، باؤ غنہ کرنا ہے. وکانو لمبا کرنا ہے کیونکہ حروف مدہ ہے. لنا ایک سیکنڈ کی مد. خاشعین، خاشعین، یہ وہ مخارج ہیں جن کو ہم نے سیکھنا اور پڑھنا ہے انشاءاللہ. اب ترجمہ دیکھیے. وزکریا، زکریا علیہ السلام کو یاد کیجئے. یہ حکم اللہ دے رہے ہیں کن کو؟ اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اپنی کتاب میں، اپنے تذکرہ میں لوگوں کے سامنے زکریا کا بھی ذکر کرو علیہ السلام. ان کو یاد کیجئے. اللہ پر کیوں حکم دیا؟ کیونکہ آگے ایک بہت بڑا سبق ہے، آگے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ سمجھاؤ، یہ میں نہیں بلکہ یہی مسئلہ پہلے انبیاء بھی سمجھاتے رہے. اذ نادا، جب اس زکریا علیہ السلام نے پکارا ربہ، اپنے رب کو. رب، اے میرے رب، لا تذرنی، نہ تو چھوڑ مجھے، فردن، تنہا، اکیلا. وانت، اور تو ہی ہے، خیر سب سے بہترین، الوارثین، وارث. فاستجبنا لہ، تو ہم نے قبول کی دعا، لہو اس زکریا علیہ السلام کی. ووہبنا، اور ہم نے عطا کیا، لہو اسے، یحییٰ علیہ السلام. واصلحنا، اور ہم نے درست کر دیا، لہو اس کے لیے، زوجہ اس کی بیوی کو. انہم، بے شک وہ انبیاء، انہم بے شک وہ انبیاء، کانو تھے، یسارعون جلتی کرتے، فی الخیرات نیکی کے کاموں میں، ویدعوننا اور پکارتے تھے ہمیں، راغباً رغبت کرتے ہوئے، ورہباً اور خوف کھاتے ہوئے، وکانو اور وہ تھے، لنا ہمارے لیے، خاشعین عاجزی کرنے والے. بڑا سبق ہے قیامت تک کے لیے. یہ اسباق جو ہمارے لیے رہیں گے اور ان کو سیکھنا پڑھنا ضروری ہے. یہ جو غفلت کے پردے ہیں نا، اللہ جانتا ہے، ناراض نہیں ہونا. میں یہ چند ساتھیوں، مثلا اقبال زری بینک والے یا ڈاکٹر صاحب کے علاوہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہو نا، پتہ نہیں آپ توحید پرست ضرور ہیں، مگر توحید کیا ہے، ایمان کیا ہے، توحید کی حقیقت کیا ہے، نہیں. اس لیے آپ دنیا کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں. کہیں نہ کہیں مسٹیک آپ سے ہو جاتی ہے، شرک ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں غیر اللہ سے مدد مانگ لیتے ہو فوق الاسباب میں، کیونکہ مسئلے کا صحیح ادراک ہی نہیں ہے. جب ادراک ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، پھر آدمی جو ہے غلطی نہیں کرتا. مجھے بتائیے کہ ایک شخص جو ہے اس کو معلوم ہو کہ یہ راستہ خراب ہے اور یہ راستہ صحیح ہے، کبھی وہ غلط راستے کی طرف غلطی کرے گا؟ نہیں کرے گا. اس کو معلوم ہے کہ یہ راستہ ہے انتہائی خطرناک، تو وہ خطرناک راستہ اختیار نہیں کرے گا. جب آدمی کو معلوم ہوتا ہے، وہ غلطی، یعنی غلطی کا امکان جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، بلکہ نہیں ہوتا. تو اس لیے میرے بھائیوں،
سمجھو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے ذکر کروایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا کہ دیکھو انہوں نے بھی اپنی حاجت کے وقت کس کو پکارا. اسے کہتے ہیں قولی عبادت. یاد رکھ لو. ہاں عبادت کی 3 قسمیں ہیں، قولی، بدنی اور زبانی. یہ قولی عبادت بنتی ہے، یعنی قولی عبادت بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پکارا اپنی حاجت کے وقت. کس کو؟ اللہ کو. معلوم ہوا ہے ما فوق الاسباب، حاجتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو انہوں نے کہا اللہ مجھے بیٹا وارث دے دے. وارث کس کا وارث؟ جو اللہ تو نے مجھے نبوت، علم نبوت عطا فرمایا ہے، اللہ اس کا وارث مجھے دے دے. کیونکہ میرا بیٹا ہوگا تو میرا وارث بنے گا نا. تو یہ وارث مانگا، لیکن اصل وارث کون ہے؟ اصل وارث جی جی اصل وارث تو اللہ ہی ہے نا. ہاں اللہ. یہ بات ہے نا جی. فرمایا انا نحن نرث الارض ومن علیہا. اصل وارث ہم ہی ہیں، اللہ ہی وارث ہے اصل. ٹھیک ہے جی. زمین کا وارث بھی اللہ، آسمانوں کا وارث بھی اللہ، انسانوں کا وارث بھی اللہ، جنوں کا، ساری مخلوق کا وارث اللہ. جی تو دیکھیے یہاں سے مسئلہ ثابت ہو گیا کہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو حاجت کس کے آگے رکھی؟ اللہ کے. اور پھر اللہ کو براہ راست پکارا کہ نہیں؟ ہاں زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کو جب پکارا تو اللہ کی صفت کو سامنے رکھ کے، ہاں جی، وہ صفت کا ذکر کیا. کیا؟ انت خیر الوارثین. یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ. صفت کو سامنے رکھا. اللہ تو بہترین کیا ہے؟ وارث ہے. اللہ مجھے بھی وارث دے دے. تو یہ ہے جس طرح کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا تھا نا وانت ارحم الراحمین. اللہ کی صفت کو سامنے رکھا. اور جس طرح کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ لا الہ الا سبحان اللہ. اچھا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تمام جو پکار ہے اللہ کے آگے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا زکریا عرض کرے اللہ مجھے اولاد دے یا نہ دے، میرا ایمان ہے ہر حال میں میرے بعد بھی اگر میرا کوئی علم نبوت والا وارث نہ بھی ہوا، لیکن اللہ تو اس پر قادر ہے کہ تو اپنے دین کا انتظام ضرور کرے گا. یہ جو میں دین کا پرچار کر رہا ہوں نا، میرا کوئی وارث ہو نہ ہو، اللہ پھر بھی تو اس دین کو ثابت رکھے گا، اس کا انتظام کرے ہی گا. تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. اور مفسرین نے مختلف اقوال ہیں. بعض نے کہا کہ 120 سال کے زکریا تھے، اولاد مانگتے رہے. پیچھے ہم چونکہ پڑھ چکے ہیں، ہاں جی، مانگتے رہے اللہ بیٹا چاہیے بیٹا چاہیے. اللہ نے نہ ہاں کی نہ کی. ہاں جی پھر بڑھاپا آ گیا. اور سورۃ مریم میں ہم نے پڑھا کہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑھاپا یہاں تک پہنچ گیا کہ سر کانپنے لگا. ٹھیک ہے. اور بالکل وہ جرثومے ختم ہو گئے، وہ آثار بھی ختم ہو گئے. اب تو بیٹے کا نہیں. اور بیوی جو ہے وہ کہتے ہیں 90 سال کی ہوگی، بالکل بانجھ بوڑھی، ہاں جی، جھک گئی. تو اس وقت زکریا علیہ السلام جب دیکھا مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں، تو عرض کیا اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میں بوڑھے کو بھی بے موسم بیٹا دے سکتا ہے. اللہ نے اس وقت دعا کو قبول فرما لیا. اللہ قبول کر. دیکھو یہ ہے مالک. ہاں جی جب آثار ختم ہو جائیں، جبکہ آدمی بالکل بالکل، تو وہ یہی بات ہے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے بوڑھے بابے کو بیٹا دے دیا کہ جب کرنٹ بھی ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، ٹرا مک گئی، لیکن باوجود اس کے کہ ٹرے اللہ نے دے دی. بیگم میں بھی کرنٹ ڈال دی. اللہ فرماتا ہاں جی بیگم میں بھی کرنٹ ڈال دی. بالکل. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کی دعا کو قبول کیا. پھر ہم نے ان کو ایسا بیٹا دیا کہ ان کا نام بھی ہم نے تجویز کر کے گیا کہ یحییٰ آپ کو دے رہے ہیں. اور وہ بیٹا ہونے والا بھی نبی تھا. اللہ فرماتے ہیں اس کی جو بیوی تھی نا وہ بانجھ بوڑھیا بیچاری، تو
وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے اس کو اس قابل بنا دیا، اس کی ایسی اصلاح کر دی کہ اس نے بچہ جن دیا. اللہ تو انہم کانوا یسارعون، تو فرمایا یہ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام یا حضرت یحییٰ، حضرت زکریا اور ان کی والدہ، یہ سب کیا تھے؟ نیکی میں جلدی کرنے والے تھے. اور اللہ کو کیسے پکارتے تھے؟ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اللہ کو ڈر اور طمع، یعنی انہیں اللہ کے اجر کی بھی توقع تھی اور ادھر سے خوف بھی تھے، جیسا کہ ہم سورہ سجدہ میں پڑھتے ہیں نا، کیا تتجافى جنوبهم يدعون ربهم خوفا وطمعا. بس ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کرنے کے بعد پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ ٹائم ہو گیا، کہ یہاں باقی مفسرین نے بھی لکھا ہے اور انہوں نے بھی لکھا ہے، اب مجھے نظر نہ آ رہا ہے کدھر چلا گیا. اللہ اکبر. یہ صوفیوں کے متعلق لکھا ہے کہ بعض صوفی کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیا ہوا، یہ تو لالچ کی بنیاد، یہ تو سودا بازی ہو گئی اللہ سے، کہ اللہ مجھے وہ دعائیں کرتا ہے، مجھے جنت دے دے، مجھے یہ جہنم سے بچا لے، مجھے یہ دے دے، یہ تو اللہ کے ساتھ سودا بازی ہے. ہاں جی. تو اس کا یہ جواب آ گیا اس میں کہ رہبا ورہبا یدعون ربہم خوفا وطمعا. اہل ایمان جو ہے یا انبیاء علیہ السلام تو اللہ سے اس کی اجر و ثواب کی امید اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہو کر دعائیں کرتے ہیں. رہا سودا بازی تو وہ تو اللہ نے خود ہی کر دی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ہے. یہ سودا بازی تو اللہ نے خود فرمائی، مال دے دو، جان دے دو، جنت لے لو. تو یہ دیکھو صوفی جو ہے نا، صوفی یہ دیکھو جی اللہ سے سودا بازی کریں. جوان ہونے کا نسخہ بھی ہے اس میں، جوان ہونے کا نسخہ بھی ہے، ہاں بالکل ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے، ایمان لانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بیماروں کو شفا دے.